اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر سوشل میڈیا پر آپ کا کوئی ہے، یعنی سوشل میڈیا چل رہا ہے کچھ دوستوں کا، تو یہ پورے پاکستان میں ابھی سب دھرنے جاری ہیں اور کچھ باتیں ہوئی ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا دھرنوں کو ختم کرنے کا. یہ پورے پاکستان میں تمام ہماری شاخیں ہماری تنظیمیں یاد رکھیں، ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم دھرنے اٹھا رہے ہیں. جب ہماری قیادت اور ہماری شورا مطمئن ہوگی، بھیا بھائی بات سنیں نا، یہ تو بعد میں نعرے لگائیں گے، ہم ذرا تھوڑا سا صبر کریں اور بات سنیں. میں ضروری بات کر رہا ہوں، یہ کام تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں نا. آپ بات سنیں جو میں بات کر رہا ہوں. جو علماء کرام تشریف لائیں ان کو آگے بھیج دیں، جو بزرگان دین سادات. میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ حالات کو خراب کرنے پر کوئی وقت نہیں لگتا، ایک لمحے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. جنگ جمل میں صلح ہو گئی تھی ہمارے بزرگوں کی دونوں فریق میں، تو کسی طرف سے ایک تیر چلا دیا گیا تو اس تیر کی وجہ سے جنگ شروع ہو گئی. حالانکہ صلح ہو چکی تھی تو ایک تیر چلنے کی وجہ سے پھر جنگ شروع ہو گئی اور اس میں بہت سے قیمتی لوگ بھی شہید ہوئے. تو خدا کے لیے یہ کام جذبوں پر کنٹرول کریں، فیصلے کی حالت نہ کرنے، آپ نے نہیں کرنے، نہ ہمارے مہمانوں نے فیصلے کرنے ہیں، نہ ہمارے کارکنوں نے، اور قیادت نے سارے فیصلے کرنے ہیں. یہ چاروں طرف جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں حفاظتی مقاصد کے لیے، یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور ان کی بہت قربانی ہے. آپ سو جاتے ہیں، یہ رات کو جاگتے ہیں. اس لیے نظرات تک بھی چاروں طرف جو ہمارے ساتھی ہیں ایک کلومیٹر تک یا آدھا کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، وہاں بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ پرامن امیر المجاہدین کا یہ حکم ہے، پرامن رہنا ہے. اور بالکل کوئی لڑائی کرے تو اسے لڑائی نہیں کرنی. حالات بہتری کی طرف شاید آ جائیں، اس لیے آپ انتظار کریں. ابھی پورے ملک میں جو دھرنے ہیں شروع ہیں وہ جاری رکھیں. اب میں مخاطب ہوں اساتذہ اداروں کی طرف، یہ میرا میسج فوری طور پر اوپر پہنچائیں کہ جب ایک بات ہو رہی ہے اور ہم آگے امن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ملک کو کشیدگی سے بچانے کے لیے ہم آگے اقدامات اٹھا رہے ہیں، دونوں فریق اس پر تیار ہو رہے ہیں، تو پھر جو رات کو کراچی میں حالات ہوئے یا یہاں پر فیض پور انٹرچینج میں جو کچھ ہوا یا اور بعض مقامات پر، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. جو بھی اب آپ نے کام کرنا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور آپ فوری طور پر ہمارے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، حکومت کے لوگ بھی، اساتذہ اداروں کے لوگ بھی. اور ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی جائز بات ہوگی اس کے مطابق ہم اقدامات ضرور اٹھائیں گے. ہماری طرف سے کوئی ایسی، ہم پرامن لوگ ہیں، صوفیاء کے پیروکار ہیں، ہم بالکل ملک میں فساد نہیں چاہتے. یہ سارا فساد آپ کے ججوں نے کیا ہے، عمران خان حکومت نے کیا ہے، جو اس وقت پورا ملک بند ہے اور ملک کے اندر خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. خدا را اس پر آپ کنٹرول کریں، آپ محب وطن ہونے کا مظاہرہ کریں. اساتذہ اداروں کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، آپ محب وطن ہونے کا اس وقت مظاہرہ کریں اور آپ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں
اور آپ فوری طور پر آپ کے ذمہ دار لوگ جو ہیں، ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے، ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں۔ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، نہ آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ اسی طرح حکومت پنجاب اور مرکزی حکومت کی جو ایجنسیاں ہیں اور جو لوگ ہیں، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اگر کل جمعہ آ رہا ہے، تمام مکاتب فکر نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی حمایت کر دی ہے، تمام فرقوں نے، اہل سنت و جماعت بھی سب تحریک لبیک کا۔ یہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو معہد علمی ہے وہ جامعہ نظامیہ ہے۔ جامعہ نظامیہ کے بزرگ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح تمام مراکز ہماری تائید کر رہے ہیں تحریک لبیک کی۔ تو کل ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر حالات بہت خراب ہو جائیں جس پر پھر ہم بھی کنٹرول نہ کر سکیں، ایسی نہج پر حالات کو نہ لے کر جائیں۔ میں یہ عمران خان کے، میں ان کے نا تجربہ کار جو ساتھی ہیں ان کو بتا رہا ہوں، اور حکومت پنجاب کو میں بتا رہا ہوں، نا تجربہ کار لوگوں کو، ہاں جی، ان کو میں بتا رہا ہوں، ابھی آپ نئے نئے حکومت میں آئے، آپ کو کوئی پتہ نہیں حکومت کس طرح چلانی ہے۔ خدا را ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں، ہم آپ کو بتائیں کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں حکومت کس طرح چلانی ہے، تو آپ حالات کو خراب نہ کریں۔ ہم پرامن طور پر ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر یہ ہمارا حق ہے، اور مسئلہ بہت بڑا ہے، مسئلہ پاکستان کی سلامتی کا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی بنیاد ہیں، اور آپ کی عزت و حرمت سے ہی پاکستان سلامت رہ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ محض اسلام کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے خدا را آپ نے جو کچھ آپ کر چکے ہیں، آپ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ اساس ادارے بھی اس صورتحال پر کنٹرول کریں، ایسا نہ ہو کہ گیم ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائے اور لوگ خود کنٹرول کر لیں، اور لوگ گلی کوچے میں تمہارے سامنے متعارف ہو کر آ جائیں۔ ایسی صورتحال نہ پیدا کرو، اور عقل مندی سے کام لو، دانش مندی سے کام لو۔ کراچی کے اندر بھی حالات ٹھنڈے کرو، ادھر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب ججوں کی یہ تحریک تھی تو کئی دن روڈیں بند رہتی تھی، جب نواز شریف چلا تھا تو 5 دن جی ٹی روڈ بند رہی، تو کیا قیامت آ گئی؟ اور جب جو پہلا چیف جسٹس تھا، جب وہ اسلام آباد سے پہنچا لاہور، تو کتنے دن جی ٹی روڈ بند رہی؟ ہم تو بھی کل بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے کہا جی آج میں فیصل آباد بند کر رہا ہوں، بندوں سے گلی بھی نہ ہوئی بیچارے سے۔ پھر کہا جی آج میں لاہور بند کر رہا ہوں، جی لاہور کی ایک فوڈ کی دکان بھی اسے بند نہ ہوئی جی۔ تو لبیک جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پاور ہے، سیاسی اور مذہبی۔ اس کی ایک آواز پر پورا ملک بند ہے۔ تو ابھی ہم سختی نہیں کر رہے، میں آپ کو اساس اداروں کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے سختی کوئی نہیں کی، ابھی اب صرف پرامن نکلے ہیں بس۔ اگر آپ نے کوئی بیوقوفی کی، حماقت کی، تو پھر اس کے آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ فوری طور پر مؤثر رابطہ کریں تاکہ یہ سلسلہ مذاکرات کا آگے چلے، اور باقاعدہ اس پر اعلانیہ دعائے خیر ہو، سب لوگوں کے سامنے ہو، اس پر دستخط ہو، اس پر عمل درآمد ہونا بھی شروع ہو جائے۔ ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے۔